صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے اب اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے صحابہ کا طریقہ پاک جو ہے حضرت اسامہ بن زید ان کا تعارف کراتے ہیں۔ شان دیکھو، آپ نے شاید سنا ہو یا کسی کو آپ میں سے یاد ہو، اس کا بھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے ایک غلام ہیں حضرت زید جنہیں ابن حارثہ کہا جاتا ہے، یہ اس زید کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، وہ ہستی ہیں جو حضرت زید جن کے یہ صاحبزادے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی۔ اور اماں عائشہ پاک فرماتی ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور میرے پاس تشریف لائے اور حضور نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو احبی ہے فإنی احبہ، اے عائشہ اس سے پیار کر اسامہ سے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو اس طرح اس نظر سے دیکھتے، اس پیار والی نظر سے دیکھتے جیسے حضرت امام حسن اور امام حسین کو دیکھتے۔ بلکہ ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت امام حسن کو بٹھایا، دوسری طرف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بٹھا کے حضور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت جو ہے وہ ہجرت سے تقریباً 7 سال پہلے ہے، اور وصال شریف جو ہے وہ تقریباً 54 ہجری میں آپ کا وصال شریف ہے۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان دیکھو، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں ایک بار ایک حدیث شریف حضرت مولا علی سرکار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور آپ کو آپ کے گھر والوں میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ آپ کو آپ کے گھر والوں میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اسامہ پیارا ہے، مجھے فاطمہ پیاری ہے، مجھے فاطمہ۔ یا رسول اللہ مردوں میں سے فرمایا مجھے اسامہ پیارا ہے، حضور اس کے بعد فرمایا علی تو پیارا ہے، تم مجھے پیارے ہو۔ اب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے جو تاریخ دمشق میں اس کتاب میں یہ 8ویں جلد ہے، اس میں آپ کا ذکر خیر ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں ایک حدیث شریف ہے کہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور مولا علی سرکار دونوں اکٹھے۔ تو حضرت مولا علی سرکار آپ پوچھتے ہیں حضور آپ کو گھر والوں میں سے پیارا کون ہے؟ گھر والوں میں سے پیارا کون ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں فاطمہ، حضور ان کے بعد فرمایا اسامہ، حضور ان کے بعد فرمایا اے علی تم۔ تو حضرت عباس کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے چچا کو بعد میں کر دیا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا علی نے آپ سے پہلے ہجرت کی تھی، یہ سبقت رکھتے ہیں ہجرت میں آپ سے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب ایک اور جو ہے نا وہ شان کی بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی ایک قریش سے ایک صلح ہوئی، اس صلح کے موقع پر حکیم بن حزام وہ پیش کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک جبہ پیش کیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جبہ خریدا کتنے کا؟ 300 دینار کا۔ تو حضور نے اس کو لوٹایا اور لفظ سنیا، حضور فرماتے ہیں لا اقبل ہدیۃ مشرک، ہم مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے، کوئی ایسا مشرک دے تحفے قبول نہیں کرتے۔ ہاں
کئی لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، دوسروں کے پاس بڑا مال ہے. جب وہ لوگ مال خرچ کرتے ہو تو تم دل سجا کے تو بیٹھو، تم دل سجا کے بیٹھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں مال یا مال والا نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھا جاتا ہے بندے نے کس نیت سے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا اساں مشرک دا تحفہ نہیں قبول کرتے، اس کو منع کیا. پھر ہوا کیا، پھر جو ہے نا حضور کے حکم سے اس جبے کو خریدا گیا، تو حضور نے وہ پہنا دیا حضرت اسامہ کو. جب حضرت اسامہ کو پہنایا نا تو اس نے ایسے لفظ کہے وہ دیکھنے والے نے، تو کریم آقا فرماتے اسامہ اس سے کہے قل لہو فما یمنعنی وانا خیر منہ وابی خیر من ابی، میں اس سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے. اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اما عائشہ پاک فرماتی ہیں جب حضور نے فرمایا نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اسے چاہیے کہ اسامہ سے محبت کرے، تو فرمایا اس کے بعد کسی کے دل میں کبھی اسامہ کے لیے کھوٹ نہ رہا. اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ایک لشکر بھیجا، اس میں حضرت اسامہ جن کی عمر اس وقت 18 سال تھی، 18 سال دی عمر ہے کہ حضور نے اس لشکر دے وچ آپ نو امیر چا بنایا. حضرت اودے وچ بڑے بڑے صحابہ موجود سن، یعنی بڑے بڑے مقام والے صحابہ موجود، حضور نے ان کو امیر بنا دیا. اب ہوا کیا، کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کو پتہ چلا نا کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور جلال میں آ گئے. حضور نے اس پہ محبوب پاک نے خطاب فرمایا اس بات پر. اب حضور نے جو امیر بنایا تو جب بھی حضرت عمر پاک ملتے نا حضرت اسامہ کو تو کہتے السلام علیکہ ایھا امیرو. آپ فرماتے ہیں آپ میرے امیر ہیں. کیوں؟ حضور نے اپنی زندگی میں آپ کو میرا امیر بنایا تھا، آپ میرے امیر ہیں. تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت اسامہ بن زید کے لیے حضرت عمر پاک کا کیا طریقہ تھا؟ آپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے 3000 اور حضرت اسامہ کے لیے 3500 کا وظیفہ مقرر فرماتے، اور فرماتے بیٹا یہ جو اسامہ ہے نا اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ پیارا ہے حضور کو، اور یہ جو اسامہ ہے نا یہ تجھ سے زیادہ پیارا ہے حضور کو. تو اب لفظ سنو، فاثرت حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حبی، تو میں اپنی محبت پر اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں، وہ عملاً میں ترجیح دیتا ہوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام جو ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ حضور کے صحابہ کرام جن کا اس طرح کی ہستیوں کا ذکر چھپا ہوا ہے، آپ شان دیکھو، تو ان کا ذکر خیر جو ہے وہ آپ کے سامنے کیا جائے. اب یہ ایک شاگرد ہیں حضرت امام مالک سرکار کے، جن کا نام ہے ابو بکر بن شعیب بن بھاب، اور یہ سیکھا ہیں، ان سے روایات موجود ہیں صحاح میں. تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی نا اس پہ لکھا ہوا تھا محبت رسول اللہ. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کمال کا شان پایا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں ان کی شان میں، ہم نے آپ کا ذکر خیر کیا. اللہ تعالی جل شانہ ہمارا یہ ذکر خیر سننا سنانا بارگاہ پاک میں قبول فرمائے، اور ان ہستیوں کا صدقہ، حضور کی تمام نسبتوں اور پیاروں کا صدقہ رب تعالی ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے. صلاۃ و سلام